کیا معاملہ ہے کہ اب حکومت پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر بھی بریفنگ جو ہے وہ ان کیمرہ دینا چاہتی ہے؟ از اٹ جسٹ بیکاز آف دا مس ٹارگیٹ جیسے آپ نے اپنی سٹوری میں بتایا؟ جی بالکل، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا یہ نیوکلیر راز شیئر نہیں کر رہے تھے، کوئی ایسے کوئی ٹیکس میئرز کے اوپر بریفنگ نہیں دے رہے تھے جو حکومت کو لینے پڑیں گے، جو ٹیکس شارٹ فال آ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ مطلب سیریسلی اسپیکنگ، لٹرلی اسپیکنگ کہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں تھی جس کو یہ ان کیمرہ رکھتے۔ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں جب پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس ہوتے تھے تو وہ جو بہت کچھ بڑا کوئی سیکیورٹی ایشو ہوتا تھا، کوئی ڈی جی آئی ایس آئی بریفنگ دے رہے ہیں آ کے، یا چیف آف دی آرمی اسٹاف آ کے بریفنگ دے رہے ہیں، تو ان کیمرہ میٹنگز ہوتی تھی۔ اب یہ چونکہ ہمارے اہداف آئی ایم ایف کے پروگرام کے حاصل نہیں ہو رہے تو جی آپ اس کو ان کیمرہ میٹنگ کر دیں، یہ اس کا کافی ایک الٹا نیگیٹو ایک اثر ہوا ہے اس کے اوپر، جو اس کے جو ٹارگیٹس تھے، جو اس کا خیال تھا منسٹری آف فائنانس کا کہ وہ میڈیا مینجمنٹ کر لے گی تھرو کلوز ڈورز، وہ ہو نہیں سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سید نوید قمر نے ایٹ لیسٹ ایک ان اے ہائیبریڈ وہاں پہ انہوں نے کام کیا۔ انہوں نے جو کچھ میٹنگ تھی، جو ان کی بریفنگ تھی سیکرٹری فائنانس کی اور فائنانس منسٹر کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ، اس کو انہوں نے اوپن رکھا میڈیا کے لیے، اور جب کوسچن آنسر سیشن ہوا تو پھر انہوں نے اس کو بند کمرہ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے اب ہم آپ کی بھی بات رکھ لیتے ہیں۔ بٹ جو بریفنگ انہوں نے وہاں پہ دی، اور اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ جو پریزنٹیشن یا انہوں نے جو ریپلائز ان رائٹنگ دیے تھے کمیٹی ممبران کو، اس کے اندر اس چیز کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ کون سے ٹارگیٹس حاصل ہوئے پروگرام کے اور کون سے نہیں۔ بٹ ایک جو انہوں نے پریزنٹیشن اپنی وہاں پہ دکھائی سیکرٹری فائنانس نے اسکرین کے اوپر، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کون سے ٹارگیٹ حاصل ہوئے اور کون سے نہیں، اس کو بھی انہوں نے بڑا کوئکلی رن کیا۔ تو ایک بڑی کلیئر اٹیمپٹ تھی منسٹری آف فائنانس کی طرف سے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام آف ٹریک ہو رہا ہے تو کسی طریقے سے ہم اس کے اوپر پبلکلی بات نہ کریں۔ تو شہباز صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پریزنٹیشن میں دکھا دیا کہ ٹارگیٹس مس ہوئے ہوئے، بٹ اس کی ہارڈ کاپی کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ they made sure of that, if I've understood you correctly. Exactly, they made sure of that by not giving جو انہوں نے پریزنٹیشن اس کو ممبران کو جو انہوں نے ایک دی وہاں پہ پیپرز دیے، ان پیپرز کے اندر انہوں نے جو ٹیبلز تھے آئی ایم ایف کے ڈاکیومنٹ کو، اس کو ریپروڈیوس کر دیا کہ ان کی یہ شرائط ہے۔ اب ان شرائط کا کیا سٹیٹس ہے؟ وہ جو ڈاکیومنٹس ہینڈ اوور کیے گئے ممبران اسمبلی کو، اس میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ جو پریزنٹیشن انہوں نے سیکرٹری فائنانس نے وہاں پہ رن کی اسکرین کے اوپر، اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ ٹارگیٹ میٹ ہو گیا ہے، یہ مس ہو گیا، اور یہ جو ہے وہ آن گوئنگ ہے، اس کے اوپر پروگرس ہو رہی ہے، اور اس کو بھی بڑا انہوں نے کوئکلی اس کو رن کیا۔ سم ہاؤ وی مینج ٹو گیٹ دی کاپی آف دی پریزنٹیشن، دین وی رپورٹڈ دیٹ، بٹ وہ ایک سیپریٹ چیز ہے۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر منسٹری آف فائنانس ایک ٹرانسپیرنٹلی چیزوں کو بتائے گی، کیونکہ تمام کی جو 40 شرائط ہیں وہ ساری کی ساری وزارت خزانہ نے تو پوری نہیں کرنی نا، اس میں کچھ صوبوں سے ریلیٹڈ ہے، کچھ ایف بی آر سے ریلیٹڈ ہے، کچھ پیٹرولیم سے ہیں، کچھ پلاننگ سے ہیں، کچھ منسٹری آف فوڈ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس طرح وہ ایک کائنڈ آف تمام جو فیڈرل منسٹریز ہیں جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں یا صوبے ان سے ریلیٹڈ ہیں، تو جب یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، چیزوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سارا جو کرٹیسزم ہے نا وہ وزارت خزانہ کے اپنے اوپر آ جاتا ہے۔ تو ان کی ایک رانگ میڈیا اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود دی ایشو آف دی۔ شہباز صاحب کیا آپ کے خیال میں دس از بیکاز آف دی ان ایکسپیرینس آف دی فائنانس منسٹر؟ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری لے رہے ہیں ایسی ایسا فیصلہ کر کے؟ دیکھیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ، یہ والی جو چیز ہے نا کہ دیکھیں میڈیا کو ایک سائڈ پہ کر دیں، یہ جو پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں ان کا مقصد ہی ایک اوور سائٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور یہ جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں میں نے دیکھا وہ کوئی اتنی ان ریزنیبل نہیں ہوتی گورنمنٹ کے ساتھ۔ بہت جگہوں پہ وہ گورنمنٹ کو اکوموڈیٹ کرتی ہیں، جیسے سید نوید قمر نے اکوموڈیٹ کیا گورنمنٹ کو جب انہوں نے میڈیا کے اوپر دروازے پارشلی بند کر دیے اور پارشلی انہوں نے اوپر رکھے۔ بٹ یہ میں فائنانس منسٹر کو میرا خیال اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، ان کو رائٹ لیفٹ نہیں سننا چاہیے۔ ہی از دی فائنانس منسٹر، ہی شوڈ ٹیک دی لیڈ، اور ان کو جو میڈیا کی پارٹنرشپ ہے اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ باقی سرکار کی مرضی ہے، سرکار جو ہے وہ جیسے اپنے معاملات کو چلانا چاہے، ہم تو صرف لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم ان کے فیصلوں کو انفلوئنس تو نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے اچھی بھی کی ہوں گی، بٹ چونکہ یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میڈیا کے ساتھ انگیج کیسے کرنا ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے، تو یہ ان کو میرا خیال اس چیز کو آئندہ ریویو کرنا چاہیے کہ اگر یہ جو میٹنگ ہے اگر یہ اوپن ہوتی فلی تو ان کی کیا رپورٹنگ ہوتی ہے، اور یہ کلوز ڈور میں ہوئی تو ان کی کیا رپورٹنگ ہوتا تو ابھی بھی یہی، لیکن اس میں ان کا جو کانٹریبیو ہے، جو بعد میں اس کا نقصان یہ ہوا
کہ ان کیمرہ میٹنگ کے بعد جو اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب خان صاحب، انہوں نے باقاعدہ میڈیا کو بریفنگ دی. اب وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے میڈیا کو بریفنگ اپنے اینگل سے دی. ہم نے جو چیزیں رپورٹ کی جو عمر ایوب صاحب نے کہا تھا، ہم نے ان کے نام سے ایٹریبیوٹ کر کے ہم نے چلا دیا، اور جو چیزیں ہم نے خود اندر بیٹھ کے سنی وہ ہم نے ان کو گورنمنٹ کو ایٹریبیوٹ کر کے وہ سٹوری چلا دی. بٹ جو گورنمنٹ کا ایک پرپز تھا کہ وہ میڈیا کو پوری بات نہیں بتائے گی، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پوری چیز نہیں بتائے گی، وہ ان کا پرپز اچیو نہیں ہوا. صحیح، بالکل، بیکاز وہ اٹ گاٹ ٹیکن اوور بائی دا فیکٹ کہ اپوزیشن لیڈر واز ایبل ٹو پٹ ہز آن انٹرپریٹیشن آن دا نمبرز. علی حسنین صاحب، سر اب شہباز رانا صاحب کی جو آپ نے بات سنی، تو سر اگر یہ آئی ایم ایف کے ٹارگٹس مس ہو رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پروگرام پہ، جو ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے بہت اہم ہے ہماری اسٹیبلٹی کے لیے؟ دیکھیں، یہ میری اس کے اوپر تھنکنگ وقت کے ساتھ بہت چینج ہوئی ہے، اینڈ آئی لو ٹو ہیئر شہباز's ویو آلسو. لیکن پاکستان نے آئی ایم ایف کے شرائط جو ہیں وہ کنسسٹنٹلی مس کی ہیں آج سے نہیں، ڈیکیڈ سے. اور یہ میرٹ کے اوپر نہ آئی ایم ایف اس کو ڈیل کرتا ہے، نہ پاکستانی گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ 100% جو بلیک اینڈ وائٹ پیپر پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس طرح ڈیل کریں گے. اس کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی مداخلت آتی ہے امریکہ میں، اور کیونکہ پاکستان کو اگلا پیکج دینا جو ہے وہ اتنا چھوٹا اماؤنٹ ہے ریلیٹیو ٹو دا سائز آف دا انٹرنیشنل اکانومی، جو بڑے ممالک ہیں ان کے اکانومیز کے سائز کے مقابلے میں بہت چھوٹا یہ پیکج ہوتا ہے ان کے اسٹینڈرڈ سے. تو وہ ایک بہت زیادہ ہسٹوریکلی پاکستان کے لیے سافٹ کارنر کہہ لیں یا لینینسی رہی ہے، جو بلیک اینڈ وائٹ شرائط ہیں اس کو نہ میٹ کرنا. میں ایکسپیکٹ ہی کرتا ہوں کہ اگر یہ نہیں میٹ کریں گے تو شاید ہمیں کچھ منتھ ٹو منتھ پریشانی ضرور ہو، جس طرح کہ آج سے ڈیڑھ ایک سال پہلے تقریباً 6 ماہ سے ہمارے گزرے تھے جس کے اندر ٹرانچ ریلیز نہیں ہو رہا تھا. اس لیول کے اوپر ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن آئی ایم ایف پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انفارچونیٹلی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ چلتا رہے گا. انفارچونیٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ کا آئی ایم ایف کا کوشن ہوتا ہے تو حکومت جو ہے وہ جو گہرے اصلاحات ہیں اس کی طرف آنے سے گریز کرتی ہے، کیونکہ وہ چیزیں کرنا سیاسی طور پر مشکل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. شہباز رانا صاحب، آپ علی حسنین صاحب سے اتفاق کریں گے؟ وہ ویسے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی وانٹس ٹو ہیئر یور ویوز آن اٹ، کہ یہ بس حکومت کو بھی معلوم ہے، آئی ایم ایف کو بھی معلوم ہے کہ یوں ہی کام چلانا ہے، ریفارم وغیرہ کرنا نہیں ہے، کوئی چیز ٹھیک نہیں کرنی. دیکھیے، ان اے وے علی حسنین صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہسٹوریکلی پولیٹیکل اس کی اورینٹیشن زیادہ رہی ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ذریعے اپنے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں پاکستان سے، جیسے کہ چائنا پاکستان اکنامک ریلیشنز، اس کو مینج کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. یہی وجہ کہ جو 2013 سے 2016 والا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا تھا اس میں تقریباً 16 یا 18 ویورز آئے تھے. ہم نے کامیابی سے پروگرام تو مکمل کر لیا، لیکن اگر وہ تمام شرائط جو آئی ایم ایف سے ہم نے طے کی تھی اگر اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہم اچیو کرتے، امپلیمنٹ کرتے، تو شاید 2018 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑتا. اب یہی صورتحال ہے، اس کو آج کی آپ جو کرنٹ سچویشن ہے یہاں پہ لے آئیے. اب اس پروگرام کی تقریباً 40 کے قریب شرائط ہیں، اور اس میں سے ابھی جیسے میں نے رپورٹ کیا 3 سے 4 جو کنڈیشنز ہیں جو پہلے کوارٹر کی تھی وہ مس ہوئی ہیں. اور اس میں جو ڈیفالٹ کے اندر کون کون سی منسٹریز ہیں، خود وزارت خزانہ آن ٹاپ آف دیٹ ہے. وزارت خزانہ نے جو ڈومیسٹک ڈیٹ تھا اس کی میچورٹی کو انکریز کرنا تھا وہ نہیں کر سکی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو اپنے ٹیکس کا ہدف نہیں حاصل کر سکا. جو صوبے ہیں انہوں نے وقت پہ نہ فسکل پیکٹ کو سائن کیا، نہ ہی انہوں نے وقت کے اوپر ایگریکلچر انکم ٹیکس کے جو لاز ہیں اس کو اپروو کروایا. ایون کہ پنجاب نے اگر اپروو کروایا بھی تو ڈیڈ لائن کے بعد، اور جو لا بھی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آئی ایم ایف چاہ رہی ہے، جس لا کی پاکستان کو ضرورت ہے. اب بات یہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہمیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے آئی ایم ایف سے ریلیف دے دے گا اور دلوا دے گا، چلیں آپ کو ریلیف مل جاتی ہے، مارچ میں آپ کو 1 ارب ڈالر کی اور ٹرانچ مل بھی جاتی ہے، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اس میں ہمارا نقصان ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رانا صاحب، وہ آپ کا اور میرا نقصان ہے، حکومت کا نہیں ہے. نہیں، اس میں حکومت کا بھی نقصان ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہو یا عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہو، اور وزیر اعظم چاہتا ہے کہ جو گیس کی قیمتوں میں 100% اضافہ کر دے، کی قیمتوں میں 50% اضافہ کر دے، ٹیکسز 1500 ارب روپے کے لگا دے، وہ بھی نہیں چاہتے، وہ مجبور ہوتے ہیں. اور یہ جو مجبوری ہے
ये उनके पॉलिटिकल कैपिटल की सूरत में अगर इमरान खान साहब को ये बात कही जाती है ना कि अगर इमरान खान साहब को फारिग ना किया जाता है जो उनको नो कॉन्फिडेंस मूव के जरिए, तो उनकी गवर्नमेंट इतनी अनपॉपुलर हो चुकी थी कि वो शायद 2023 में जीत के वापस ना आते। हमने उनको फारिग करके हीरो बनवा दिया पार्लियामेंट ने, और उसके बाद वो अब इतने पॉपुलर है लेकिन जब संभाले नहीं जा रहे तो नुकसान होता है। वो इमरान खान साहब इसलिए उसमें अनपॉपुलर हो रहे थे कि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, अच्छी नहीं थी। अभी भी शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है उनको जो रियल चैलेंज है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर चैलेंज है उनको। तो वो जो शहबाज शरीफ साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर वो बार बार ये बात कहते हैं कि मेरा ये आखिरी प्रोग्राम होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ये बात कहते हैं कि मेरा ये आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान का, ये नहीं होगा जब तक हम स्टेट डिपार्टमेंट से के जरिए वेवर्स लेते रहेंगे। जो वो फंडामेंटल काम करने वाले हैं, जैसे ताजरों के ऊपर जो टैक्स लगाने वाली बात है, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वो उसको नहीं कर पा रहे। तो अगर वो नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि आपको फिर उसके ऊपर कोई ना कोई वेवर लेना पड़ेगा। तो शायद स्टेट डिपार्टमेंट के इन्फ्लुएंस से आप वेवर ले लेंगे तो फिर क्या करेंगे, सैलरी क्लास को और मारेंगे,